برزخ سیریز کی قسط نمبر 3 میں آپ تمام لوگوں کا بہت بہت خوش آمدید۔ پچھلی قسط میں ہم لوگوں نے احاطہ کیا حدیث البرا بن عازب کا، کہ جس میں کافی تفصیل کے ساتھ اس حدیث میں تمام واقعات کا جو رونما ہوتے ہیں انسان کی روح وفات پا جانے کے بعد جن ادوار سے گزرتی ہے، جن مرحلوں سے گزرتی ہے، انسان کا ملک الموت کے ساتھ، انسان کی روح کا ملک الموت کے ساتھ اس جہان فانی سے کوچ کرنا، پھر فرشتوں کے ساتھ اوپر جنت کے مختلف مراحل سے گزرتے ہوئے ساتویں جنت تک پہنچنا، علیین میں اس روح کے نام کا لکھے جانا، اور پھر واپس اس کی قبر میں پہنچائے جانا کہ جہاں پر اس کا سامنا ہوتا ہے اس کے اچھے یا برے اعمال کے ساتھ۔ اس چیز پر منحصر کرتا ہے کہ انسان کے اعمال دنیا میں کیسے تھے۔ تو یہ تو تھا ایک خلاصہ دوسری قسط کا، اور جس کو کہتے ہیں، جس حدیث کو عذاب قبر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، حدیث البرا بن عازب۔ اور جیسے ہی قبر میں انسان کی روح کو پہنچایا جاتا ہے اس حساب کتاب کے لیے، اس کا گھر دکھانے کے لیے جنت یا جہنم میں، تو یہ ہے تیسرا مرحلہ کہ جس کا ذکر کیا گیا ہے کہ بے شک میں نے تمہیں وہیں سے بنایا ہے اور اسی زمین پر تم کو واپس لے کے جاؤں گا، اور پھر اسی زمین سے تمہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ اور اس سے یہ بھی مراد، کافی علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ جو انسان کی روح ہے وہ واپس پہنچائی جائے گی قبر میں، اور قبر کا جو عالم ہے وہ ایک ہمارے دنیاوی حساب سے بالکل ہی مختلف ہے، جس کا گمان ہم لوگ نہیں کر سکتے، کیونکہ قبر کے باہر کھڑا ہوا ایک انسان تو صرف اس قبر کو دیکھ رہا ہے، مگر جو اس قبر کے اندر جو روح ہے وہ جس عالم میں ہے اور جس عالم میں اس کا حساب کتاب ہو رہا ہے، وہ ہم ذی روح اس کا گمان نہیں کر سکتے۔ اب اس میں کافی علماء یہ بھی کہتے ہیں، اس میں جو اندلس کے ایک کافی مشہور عالم ہے ابن حزم، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو حدیث ہے البرا بن عازب یہ مستند حدیث نہیں ہے، اور اس کی وجہ وہ بیان کرتے ہیں۔ ان کے حساب سے قرآن پاک میں بیان کیا گیا ہے کہ انسان 2 مرتبہ زندگی پاتا ہے اور 2 مرتبہ اس کی وفات ہوتی ہے۔ سورہ مومن جو ہے 40ویں سورہ، اس کی آیت نمبر 11 میں اس چیز کا تذکرہ ہے، اور وہ کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، تو نے ہم کو 2 مرتبہ بے جان کیا اور 2 مرتبہ جان بخشی۔ یہ سورہ مومن 40ویں سورہ آیت نمبر 11۔ اور اس آیت کے حوالے سے ابن حزم بولتے ہیں کہ کیونکہ ان کے حساب سے جو پہلی موت تھی وہ انسان کی روح کی تخلیق تھی، پہلی زندگی جب انسان کی روح کو جسم میں اتارا گیا اور انسان اس دنیاوی زندگی کو جینا شروع کیا۔ اس کے بعد جو دوسری موت ہے، جب انسان کی وفات ہوتی ہے، انسان اس جہان فانی سے کوچ کرتا ہے، اور پھر جو دوسری زندگی ہے وہ ہے آخرت کی زندگی۔ اب ابن حزم کہتے ہیں کہ اگر تو روح واپس جسد میں جاتی ہے، یہ انسان کی تیسری زندگی بن جاتی ہے، اور قرآن شریف صرف 2 زندگیاں اور 2 اموات کا ذکر کرتا ہے۔ اب اس کو لے کر ایک اور جو عالم ابن قیم، ان کا جو رسپانس تھا، ان کا جو جواب تھا ابن حزم کی اس تفصیل کو یا اس ترجمے کو، وہ یہ تھا کہ روح کے جسد کے واپس آنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان کی روح اور جسم یکجا ہو کر انسان کو زندگی عطا فرماتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کے اختتام پر وہ اس روح اور جسد کا جو تعلق تھا جہاں پر بھی منقطع ہوا، وہ روح واپس اسی مقام پر جسد کے پاس پہنچے گی، اور اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ روح اور جسد اس موقع پر یکجا ہوں گے، کیونکہ وہ جو تعلق ہے وہ دنیاوی تعلق کی طرح نہیں ہے کہ جہاں پر روح واپس جسم میں اتر جائے گی اور انسان زندہ ہو جائے گا۔ تو یہ تو تھا جواب ابن قیم کا ابن حزم کی اس انٹرپریٹیشن کو، اس تفسیر کا، کہ جو انہوں نے قرآن پاک کی سورہ مومن کی آیت کا حوالہ دیا، جس کا میں نے ابھی ذکر کیا آپ لوگوں کے ساتھ۔ اس قسط میں ایک اور جو بہت ہی ضروری چیز ہے جس کا ہم ذکر کریں گے، وہ ہے سکرات الموت۔ اب سکر ہے اپوزٹ کس چیز کا؟ انسان کے تند مزاج ہونے کا، انسان کے چست ہونے کا، چاق و چوبند ہونے کا، یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جب اس کیفیت میں ہوتا ہے کہ نہ اسے
اس میں سوچنے سمجھنے کی وہ صلاحیت موجود ہوتی ہے جو ایک عام انسان میں، ایک چاق و چوبند، ایک چست انسان میں ہوتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں سکر، اور سکرات ہے جمع ہے سکر کی، کہ جس کا مطلب ہے وہ کیفیت کہ جس میں انسان ہوش بے ہوش کے عالم میں ہے اور اس کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ یہاں اس سے مراد وہ وقت ہے کہ جب انسان کو معلوم ہے کہ اب اس دنیا میں میرا وقت بہت ہی محدود ہے، اور ملک الموت کو انسان نے دیکھ لیا ہے، ملک الموت کے ساتھ ان تمام فرشتوں کی موجودگی کا احساس ہو چکا ہے، اور اس وقت جو کیفیت ہے انسان کی، اس کشمکش میں انسان کی روح مبتلا ہے کہ میں اس دنیا میں ہوں یا میں کسی اور عالم میں ہوں، تو وہ ہے سکرات الموت۔ اور اس موقع پر اس سے مراد وہ درد بھی ہو سکتی ہے، وہ کیفیت، ذہنی کیفیت بھی ہو سکتی ہے کہ جو انسان کو یہ سوچنے پر مجبور کر رہی ہے کہ آیا اس کے جسم میں درد زیادہ موجود ہے یا اس کے دماغ میں یہ کیفیت زیادہ درد کا باعث بن رہی ہے کہ اب شاید اس دنیا میں میرا وقت بہت ہی محدود رہ گیا ہے۔ یہاں پر ہم سورہ انعام کی آیت نمبر 93 کا حوالہ بھی دے سکتے ہیں کہ جس میں یہ واضح طور پر کہا گیا ہے، اور کاش تم ان ظالم لوگوں کو اس وقت دیکھو جب موت کی سختیوں میں مبتلا ہوں اور فرشتے ان کی طرف عذاب کے لیے ہاتھ بڑھا رہے ہوں کہ نکالو اپنی جانیں، آج تم کو ذلت کے عذاب کی سزا دی جائے گی اس لیے کہ تم نے خدا پر جھوٹ ڈالا۔ اور یہاں پر جو لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ سکرات کا لفظ نہیں ہے، وہ ہے غمرات، اور کافی علماء کے حساب سے غمرات جو غمر سے نکلا ہے، وہ علماء کہتے ہیں کہ وہ ایک سخت ورژن ہے سکرات کا، وہ ایک زیادہ درد والا ورژن ہے، درد والی کیفیت ہے سکرات سے، کیونکہ اس وقت انسان کو اس چیز کا ادراک ہوتا ہے، انسان کی روح کو، جو کہ ابھی تھوڑی دیر میں قبض کی جانے والی ہے، کہ اب ہم پر وہ عذاب مسلط کیے جانے والا ہے کہ جس کا ہم سے وعدہ کیا گیا تھا، یا بے شک جس کو شاید میں نے جھٹلایا، جس عذاب کو میں نے جھٹلایا یا جس حقیقت کو میں نے جھٹلایا۔ تو یہاں پر غمرات کا لفظ بھی استعمال کیا گیا ہے قرآن پاک میں۔ جو کافی علماء ہیں وہ کہتے ہیں کہ غمرات جو ہیں وہ سکرات سے زیادہ سخت ہوتے ہیں، زیادہ سخت کیفیت ہوتی ہے ان کی، مگر ابن عباس کا یہ کہنا ہے کہ دونوں ایک ہی چیز کے دو نام ہیں، اور کچھ علماء کا یہ گمان بھی ہے کہ غمرات جو ہیں وہ ظالمون کے لیے ہوتے ہیں، وہ ان لوگوں کے لیے ہوتے ہیں کہ جو اپنی زندگی میں نیک اعمال سے بھاگتے رہے، تو سکرات ہوتے ہیں وہ ان لوگوں کے لیے ہوتے ہیں جنہوں نے نیک زندگی گزاری۔ اس نیک زندگی کا جو لیول ہے وہ مختلف ہو سکتا ہے، مگر اوورال ایک نیک زندگی، ایک اچھی زندگی گزاری، اللہ تعالیٰ کے اعمال کے مطابق اپنی زندگی گزاری۔ تو یہ بھی کہنا ہے کچھ علماء کا۔ اب جہاں تک بات ہو رہی ہے منافقین کی، تو سورہ احزاب کی آیت نمبر 18 اور 19 میں ایک اور تذکرہ ہے منافقین کے بارے میں، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ پھر جب آئے گا وقت تو تم ان کو دیکھو گے کہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں کہ جیسے ان کی آنکھیں اس طرح پھر رہی ہیں کہ جس طرح انہیں موت سے غشی آ رہی ہو، پھر جب خوف جاتا رہے تو تیز زبانوں کے ساتھ تمہارے بارے میں زبان درازی کریں گے۔ اب اس سے مراد ہے وہ کیفیت موت کی کہ جب انہیں معلوم ہے کہ اب ہمارا وقت محدود ہے اس دنیا پر، جیسا کہ میں نے بولا جس عذاب کا ہم سے وعدہ کیا گیا، جس کو ہم جھٹلاتے رہے، اب وہ عذاب ہماری جانب آ رہا ہے۔ ایک اور آیت جس میں کچھ اسی قسم کا تذکرہ دوبارہ کیا گیا ہے، سورہ محمد کی آیت نمبر 20، جن لوگوں کے دلوں میں نفاق کا مرض ہے تم ان کو دیکھو کہ تمہاری طرف اس طرح دیکھنے لگیں گے کہ جیسے ان پر موت کی بے ہوشی طاری ہو رہی ہو۔ اس سے مراد بھی وہی کیفیت ہے ان منافقین کے لیے کہ جن کو یہ معلوم ہے کہ اب موت کے چنگل سے ان کا بچنا بہت مشکل ہی نہیں ناممکن ہے، اور تب ان لوگوں کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اب بہت دیر ہو چکی ہے۔ یہ تو تھی کچھ قرآنی آیات۔ اب ان کا خلاصہ اگر ہم کریں، فرض کریں کہ آپ بستر مرگ پر موجود ہیں اور آپ کو اس چیز کا اندازہ ہو چکا ہے کہ اب میرا وقت آ چکا ہے، اور اس چیز کے بارے میں تو وہی شخص بتا سکتا ہے کہ جس کو اس مرحلے کا کچھ تجربہ ہو،
اور ہم لوگ اس چیز کا گمان نہیں کر سکتے کہ اس موقع پر ہماری ذہنی کیفیت کیا ہوگی، مگر اگر اندازہ کرنا بھی چاہیں کہ آپ بستر مرگ پر موجود ہیں اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ اب کچھ ہی ساتیں رہ گئی ہیں آپ کی اس دنیا میں، اور کہ ذہن میں جو سوچ چل رہی ہے، جو خیالات آ رہے ہیں مختلف چیزوں کے بارے میں، مختلف معمولات زندگی کے بارے میں، کہ جو آپ شاید ادھورے چھوڑ کے جا رہے ہیں، جو شاید کام پورے نہیں کیے، یا جو شاید جن لوگوں سے نہیں ملے، یا جو بھی لسٹ آپ نے مرتب کی تھی اپنی زندگی کے بارے میں زندگی گزارنے کے لیے، وہ سب کچھ دھرے کا دھرا رہنے والا ہے۔ یہ وہ حقیقت کہ جو ایک امیر ترین انسان اور ایک مفلوق الحال انسان کے لیے ایک جیسی ہوگی، کیونکہ اس موقع پر وہ تمام دولت، وہ تمام جائیداد، وہ تمام فین فالوئنگ، وہ تمام لوگ کہ جو آپ کا پیچھا کرتے ہیں، کچھ بھی نہیں کر سکیں گے انسان کے لیے، کہ جب ملک الموت انسان کی روح قبض کرنے کے لیے آپ کے سرہانے بیٹھا ہوگا، ہمارے سرہانے بیٹھا ہوگا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ بخاری اور مسلم سے روایت ہے یہ، کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور پاک اپنے آخری ایام میں میرے کمرے میں موجود تھے، اور اپنے ماتھے کو بار بار صاف کر رہے ہوتے تھے کپڑے سے اپنا بخار کم کرنے کے لیے، اور جب وہ یہ کر رہے ہوتے تھے تو ساتھ ساتھ لا الہ الا اللہ الا ان الموت السکرات، اے اللہ میری مدد کر سکرات الموت سے گزرنے میں۔ اب اس سے مراد یہی ہے کہ یہ جو مرحلہ انسان کی موت کا، اگر میں کہوں تو بے جا نہ ہوگا، کیونکہ انسان کی موت بھی ان مرحلوں میں واقع ہو رہی ہے، کہ انسان کو اس چیز کا اندازہ ہو گیا ہے کہ اب یہ میرے آخری لمحے چل رہے ہیں، اور اس دوران جو انسان کی جسمانی کیفیت، جو ذہنی کیفیت ہوتی ہے، اس سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی مدد مانگی ہے۔ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ کافی دیر وہ اس چیز کا ورد کرتے رہے، اور پھر کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئے، اور پھر بولے فی رفیق الاعلیٰ، جس کا مطلب ہے رفیق، دوست، اعلیٰ سب سے اعلیٰ، اور پھر آپ اس جہان فانی سے کوچ کر گئے، یعنی کہ اے اللہ میری مدد فرما سکرات الموت میں۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ اگر سکرات کے علاوہ کوئی اور سزا نہ ہوتی انسان کی روح کے لیے مرنے کے بعد، تو پھر بھی کافی ہے انسان کو اس چیز کا اندازہ لگانے کے لیے کہ ہمیں اپنے آپ کو موت کے لیے تیار کر لینا چاہیے، کیونکہ اس وقت جو ہماری کیفیت ہوگی، جو ہماری جسمانی اور ذہنی کیفیت ہوگی، وہ کسی بھی دنیاوی کیفیت سے زیادہ ہوگی، کیونکہ اس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے، اور کوئی بھی شخص اس کا اندازہ نہیں لگا سکتا جب تک کہ کوئی شخص اس مرحلے سے نہ گزرا ہو۔ اور امام غزالی نے یہ بھی کہا کہ کوئی ایسا شخص جو اس مرحلے سے نہیں گزرا، وہ صحیح طرح سے اس کے بارے میں نہیں جانتا۔ انس ابن مالک سے روایت ہے کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چل نہیں سکتے تھے اور وہ لیٹے ہوئے تھے، تو وہ سکرات سے گزرنے لگے، اور ان پر ایک یہ کیفیت طاری ہونے لگی کہ وہ کچھ دیر ہوش میں ہوتے تھے اور کچھ دیر وہ پھر بے ہوش ہو جاتے تھے، یعنی کہ سکرات الموت کی جو کیفیت تھی وہ پوری طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مسلط ہو چکی تھی، اور حضرت فاطمہ ان کے پاس تھی۔ انس بن مالک اس وقت ہی تھے اور وہ ان کے ساتھ ہی تھے۔ انس کہتے ہیں کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور پاک کے ساتھ موجود تھیں، اور وہ بولتی تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیفیت دیکھ کر، اور ان سے رہا نہیں جاتا تھا، اور وہ بول اٹھتی تھی وَقُرْبَ ابا، اے میرے والد میں کیا کروں آپ کے لیے، آپ کو آرام دینے کے لیے۔ حضور پاک کے اس درد کی طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ اے میرے والد میں آپ کے اس درد کو کم کرنے کے لیے کیا کروں۔ اور جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو یہ کہتے ہوئے سنا تو ان کی آنکھ کھلی، اور انہوں نے فرمایا کہ اے فاطمہ،
اے فاطمہ آج کے بعد تمہارے والد کو کوئی درد نہیں ہوگا۔ اب اس موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اشارہ ہے سکرات کے بعد آنے والی اس حقیقت پر کہ جس میں انسان کی روح ملک الموت قبض کر لیتے ہیں، اور انسان کی روح کا وہ سفر شروع ہوتا ہے کہ جو روح قبض کیے جانے کے بعد کا سلسلہ ہے۔ تو اس موقع پر حضور پاک نے حضرت فاطمہ سے بولا کہ اے فاطمہ آج کے بعد تمہارے والد کے لیے کوئی درد نہیں ہوگی۔ لیس علی ابیکی قربم بعد الیوم، اور نیک لوگوں کے لیے سکرات اختتام ہے تمام دردوں کا۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ وہ لوگ جو ساری زندگی نیک عمل کرتے رہے ان کے لیے سکرات کے بعد کوئی درد نہیں ہے، کوئی عذاب نہیں ہے، کوئی امتحان ایسا نہیں ہے کہ جس میں وہ پاس نہیں ہو سکیں گے۔ اور یہی مراد تھی حضور پاک کی جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حضرت فاطمہ سے کہ اے فاطمہ آج کے بعد تمہارے والد کو کوئی درد نہیں ہوگی۔ ان کا مطلب یہ تھا کہ سکرات کے اس مرحلے کے بعد، وفات کے بعد، ان کی زندگی کے اعمال کی وجہ سے وہ کسی درد میں مبتلا نہیں ہوں گے۔ تو اس کے کہنے کا مطلب یہ بھی ہے، اگر ہم اس کو ایک بہت ہی اس کا وسیع پیمانے پر جائزہ لیں کہ وہ لوگ جو ساری زندگی اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں، اچھے اعمال کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ صحیح رہتے ہیں، وہ سکرات سے گزرنے کے بعد جو امتحان ہوگا اس میں پاس ہو جائیں گے، اور اس کے بعد ان کے لیے درد کی موجودگی نہیں ہوگی۔ ان کی زندگی میں یا ان کی آخرت کی زندگی میں کہنا بیجا نہ ہوگا، یا ان کی آخرت کی زندگی میں اگر میں کہوں تو۔ اور یہ فرمانے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جہان فانی سے کوچ کر گئے، جس پہ حضرت فاطمہ واقعتاً افسردہ تھیں اور کچھ غم و غصہ بھی تھا، مگر اس میں یہ نہیں تھا کہ انہوں نے رونا شروع کر دیا یا چیخنا پکارنا شروع کر دیا۔ اور یہاں پر ڈاکٹر قادی ایک بہت ہی اچھی بات کرتے ہیں کہ جب کوئی انسان وفات پا جاتا ہے تو اس کے رشتہ دار جب ایک مرتبہ اس شخص کی وفات کو اللہ کی رضا قبول کر اس شخص کی جو زندگی ہے اس کو اچھے طریقے سے دیکھتے ہیں، اس کا جائزہ لیتے ہیں کہ اس شخص نے جتنے نیک اعمال کیے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اس سب کے بعد یہ کہنا کہ اے میرے اللہ ہم کس طرح زندہ رہیں گے، اے میرے اللہ ہمارا کون خیال رکھے گا، اے میرے اللہ اب کون ہمیں دیکھے گا، یہ کہنا غلط ہے، یہ کہنا حرام ہے ڈاکٹر قادی کے حساب سے، کیونکہ جب آپ اس چیز کا اعتراف کر رہے ہیں کہ یا اللہ اس شخص کے مرنے کے بعد کون ہمارا خیال رکھے گا، تو آپ اس چیز کے بلکہ ہم تمام لوگ اس گناہ کے مرتکب ہو رہے ہیں کہ اس شخص کے ہوتے ہوئے اللہ تعالی ہمارا خیال نہیں رکھ رہا تھا۔ اللہ تعالی ہمارا خیال ہر وقت رکھتا ہے، یہ الگ بات ہے کہ کچھ لوگ وسیلہ بنتے ہیں، کچھ لوگ ذریعہ بنتے ہیں، اور وہ شخص جو ہماری زندگی سے اب چلا گیا ہے، اب وہ شخص وہ وسیلہ نہیں ہوگا، اب ان لوگوں کو اپنے اوپر بھروسہ کرنا ہوگا۔ رونا دھونا ایک طرف، مگر یہ بولنا کہ اے اللہ اب ہمارا گزارا کس طرح ہوگا یا اب ہمارا خیال کون رکھے گا، یہ غلط بات ہے ڈاکٹر قادی کے حساب سے۔ اس موقع پر حضرت فاطمہ نے پھر فرمایا کہ اے میرے والد، ہم نے جبریل علیہ السلام کو آپ کی رحلت کی خوشخبری سنا دی۔ اے میرے والد، آپ نے اپنے خالق حقیقی کی دعوت قبول کی۔ یہ کہنے سے حضرت فاطمہ کی مراد تھی کہ حضور پاک اس دنیا میں موجود نہیں تھے، کہ ان کی روح پرواز کر چکی تھی یا وہ اس جہان فانی سے کوچ کر چکے تھے۔ اور انس پھر بولتے ہیں کہ ہم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے جسد خاکی کو دفنایا اور گھر واپس آ گئے۔ اور پھر فاطمہ نے حضرت انس سے پوچھا کہ کیا تمہاری روح مطمئن تھی کہ جب تم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قبر میں اتارا اور اس کے بعد اس قبر
میں مٹی ڈالی۔ تو یہ وہ تمام جملے ہیں، یہ وہ تمام سوالات ہیں جو اس غم کی عکاسی کرتے ہیں جو حضرت فاطمہ اس وقت جس غم سے گزر رہی تھی، جس غم کی کیفیت ان پر طاری تھی۔ اور ان تمام سوالات کے باوجود انہوں نے اپنے آپ کو اس کیفیت میں مبتلا نہیں ہونے دیا کہ جس میں وہ کوئی اس طرح کی بات کریں کہ جس میں اللہ تعالیٰ سے اس چیز کا شکوہ کیا گیا ہو کہ یا اللہ کیوں میرے والد محترم کو مجھ سے چھینا۔ برعکس اس چیز کو، اس حقیقت کو قبول کیا گیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو دعوت تھی ملک الموت کی صورت میں، اس کو قبول کیا۔ اب ادھر ایک اور حدیث ہے سنن الترمذی میں، اور یہ حدیث ہے حضرت ابو بکر کے پوتے کی طرف سے، مگر چونکہ ہمیں کچھ ڈاکٹر قادی کے حساب سے ہمیں کچھ اس پوتے کے بارے میں کچھ زیادہ معلوم نہیں ہے، تو اس حدیث کو حدیث غریب گمان کیا گیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا جب وہ وفات پا رہے تھے، اور وہ بار بار چہرے پر پانی سے بھیگے ہوئے رومال سے اپنا ماتھا صاف کرتے تھے اور بولتے تھے لا الہ الا اللہ الا ان للموت سکرات، اے اللہ میری مدد فرما سکرات الموت میں، یا سکرات الموت میرے لیے آسان فرما، یا اللہ سکرات الموت میرے لیے آسان فرما۔ تو ہے تو یہ حدیث اسی ایک حدیث کی ترجمانی کرتی ہے کہ جو صحیح حدیث ہے، مگر چونکہ ہمیں اس شخص کے بارے میں کچھ زیادہ معلومات نہیں ہیں، اسی لیے سنن الترمذی کے مطابق یہ حدیث غریب حدیث ہے۔ اور ایک اور کتاب میں جو کہ بہت ہی ایک کلاسیکل کتاب گردانی جاتی ہے، طبقات، ابن سعد کی کتاب ہے، تصنیف ہے یہ طبقات، جو کہ ابن سعد جو 214 ہجری میں وفات پا گئے تھے، اور طبقات کا مطلب ہے مختلف درجے۔ اور اس کتاب میں انہوں نے صحابہ اور تبع تابعین کے جو مختلف طبقات ہیں ان کے بارے میں لکھا ہے، ان تمام لوگوں کی جسے آپ کہتے ہیں بایوگرافیز لکھی ہیں، ان تمام لوگوں کی زندگی کے بارے میں لکھا ہے، اور اس میں عمر ابن العاص کے بارے میں بھی لکھا گیا ہے۔ اور عمر ابن العاص کون ہے؟ وہ ہے والد محترم عبداللہ ابن العاص، جو کہ آخری صحابہ تھے جن کو ہجرت کی نعمت، ہجرت کی سعادت ملی تھی۔ اور عمر ابن العاص کچھ آخری صحابہ میں سے ایک ہیں کہ جن کو سیاست کا، ایون اس دور میں سیاست کا کافی شعور تھا، اور وہ کافی منجے ہوئے سیاستدان گردانے جاتے تھے۔ ان کی جو علاقوں کو گورن کرنے کی صلاحیت تھی، اس پر عمر بن خطاب نے بھی ان کو سراہا تھا۔ اور عمر ابن العاص جب اپنے بستر مرگ پر موجود تھے تو ان کے بیٹے عبداللہ ابن العاص بہت ہی زاہد، بہت ہی عابد شخص تھے۔ انہوں نے کبھی دنیاوی چیزوں کے متعلق کوئی خواہش نہیں کی، کسی خواہش کا اظہار نہیں کیا، اور عمر ابن العاص اتنے ہی دونوں دنیا اور آخرت میں ملوث تھے، اور ان کا دھیان، عمر ابن العاص کا دھیان دنیا اور آخرت دونوں کی طرف یکساں تھا۔ جب عمر ابن العاص اپنے بستر مرگ پر موجود تھے، عبداللہ ابن العاص نے اپنے والد عمر ابن العاص سے کیا فرمایا؟ انہوں نے بولا کہ اے والد، میں نے آپ کو ہمیشہ یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ کیا معلوم کہ جو شخص مرنے والا ہوتا ہے، جو ابھی اس کیفیت میں ہوتا ہے کہ اس کی روح قبض کی جانے والی ہے، تو آیا وہ شخص زندگی اور موت کی اس کشمکش کو صحیح طرح سے بیان کر پائے گا یا نہیں؟ میں نے آپ کو ہمیشہ یہ بولتے ہوئے سنا ہے، یہ گمان کرتے ہوئے سنا ہے۔ تو میرے والد، اب اس وقت کہ جب آپ کی کیفیت اس طرح کی ہے، آپ اس چیز کو میرے لیے بیان کر پائیں گے کہ نہیں؟ اور یہ سب کچھ اس وقت ہو رہا ہے جب عمر بن العاص بستر مرگ پر ہے، اپنی آخری سانسیں لے رہے ہیں، اور والد صاحب فرماتے ہیں کہ اے میرے فرزند، موت بیان کرنے کے لیے بہت بڑی چیز ہے، مگر میں پھر بھی کوشش کروں گا کہ میں تمہارے لیے اس کو جتنی آسانی سے بیان کر سکوں میں بیان کروں۔
اب یہ کہنے کے بعد انہوں نے اپنی کیفیت بیان کرنا شروع کی، اور وہ کچھ اس طرح سے تھی کہ مجھے لگتا ہے کہ جیسے میرے سینے پر ردوا کا پہاڑ رکھ دیا گیا ہے۔ ردوا کا پہاڑ جو ہے عرب کی ایک بہت بڑی پہاڑی رینج مانی جاتی ہے، جو احد سے بھی بڑی پہاڑی رینج ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ ایسا گمان ہوتا ہے، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے میرے سینے پر وہ پورے کی پوری پہاڑی رینج رکھ دی گئی ہو باہر سے، اور اندر سے مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے میرے گلے میں سوئیاں ہیں جو باہر جانا چاہ رہی ہیں، میرے گلے سے ہوتے ہوئے باہر جانا چاہ رہی ہیں، اور میری روح کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے میری روح کو یہ بولا جا رہا ہے کہ سوئی کے سرے پر جو ایک سوراخ ہوتا ہے کہ میری روح اس سوراخ میں سے گزرے۔ اس طرح کی کیفیت ہے میری اس وقت۔ تو اب اگر اس بات کا ہم اندازہ کریں کہ باہر سے ایک پہاڑ ہمارے سینے پر رکھ دیا گیا ہے، اندر سے ہمارے گلے میں سوئیاں چبوئی جا رہی ہیں کہ جو باہر آنا چاہتی ہیں، اور ہماری روح سوئی کے اس سرے والے سوراخ سے گزاری جا رہی ہے، تو اس وقت ہمارے تن بدن کی جو کیفیت ہوگی، کس درد سے گزر رہی ہوگی ہماری روح اور ہماری پوری۔ اور یہ بالکل آخری چیز تھی جو انہوں نے اپنے بیٹے کے ساتھ شیئر کی، اپنے بیٹے کو بتائی، اور اس کے بعد وہ بھی اس جہان فانی سے کوچ کر گئے۔ اب یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہر ذی روح، ہر انسان سکرات الموت ایک ہی طریقے سے محسوس کرتا ہے، یا ہر ایک کے لیے سکرات الموت ایک ہی طرح ہے؟ اس کا جواب جو ڈاکٹر قادی نے بھی دیا کہ یہ صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے، مگر ایسا لگتا ہے کہ سکرات الموت ہر ایک کے لیے ہوگی۔ اور قرآن پاک کا بیان سکرات اور غمرات کے سلسلے میں انسان کی کیفیت مننے سے کچھ دیر پہلے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات چیت حضرت فاطمہ کے ساتھ وفات سے پہلے اس چیز کی عکاسی کرتی ہے کہ سکرات ہر شخص کے لیے ہوگی، بے شک وہ شخص کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی معاشرتی یا معاشی لیول پر ہو، سکرات الموت ایک حقیقت ہے جس سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ یہاں پر ایک اور حقیقت پر ہمیں دھیان دینا ہوگا کہ اگر انبیاء اور صالحون سکرات سے گزر سکتے ہیں اور ان کے لیے سکرات نہیں ٹالی گئی، تو پھر ہم عام انسان، ہم عام لوگ، عام مسلمان سکرات سے کیسے محفوظ رہ سکتے ہیں؟ کسی کو بھی اس سوچ کے تحت نہیں زندہ رہنا چاہیے کہ ہمارے لیے وفات سے پہلے، موت سے پہلے سکرات نہیں ہوگی یا سکرات کی موجودگی نہیں ہوگی، کیونکہ جس طرح موت برحق ہے، صرف اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ کس شخص کو سکرات کا سامنا کرنا پڑے گا یا کس شخص کا سکرات سے بچاؤ ہوگا۔ امام القرطبی کہتے ہیں کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کو سکرات سے گزارنے کے پیچھے کیا دانائی ہے، تو اس کا جواب دو طریقوں سے دیا جا سکتا ہے، اور وہ دو طریقے یہ ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ اگر اللہ کے نیک بندے بشمول اللہ تعالیٰ کے رسول ان پر سکرات آئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں پر سکرات کی موجودگی سے تمام انسانوں کو یہ بتانا چاہتا ہے، یہ باور کرانا چاہتا ہے کہ موت آسان نہیں ہوگی، موت کے بعد جو حساب ہے وہ آسان نہیں ہوگا، اور اگر اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اس حقیقت سے گزر سکتے ہیں تو باقی تمام انسانوں کو اس چیز کا اچھی طرح اندازہ ہونا چاہیے کہ یہ وقت کس طرح ہوگا ان کے لیے۔ سو بہتر یہ ہے کہ ہم نیک اعمال کرتے رہیں ساری زندگی۔ اور دوسری بات یہ کہ سکرات کی جو درد ہے، جو سکرات سے گزرنے کا مرحلہ ہے، اس کے دوران انسان کی جو درد ہے، اس درد کو برداشت کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس درد سے گزر کے ہی انسان اپنی آنے والی
آخرت کی زندگی میں آرام دیکھے گا، سکون دیکھے گا، ثواب دیکھے گا، بلند درجات دیکھے گا۔ اس درد سے گزر کر ہی انسان کا جو مرتبہ ہے اللہ تعالیٰ کے حضور وہ بلند ہوگا۔ یہ دو وجوہات بقول امام قرطبی کے یہ دو وجوہات ہیں کہ جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ کے نیک لوگ بھی سکرات الموت سے گزرے۔ اب یہاں پر ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ آیا کوئی ایسا شخص ہے یا کوئی ایسے لوگ ہیں کہ جو سکرات سے نہیں گزرتے یا جو سکرات کا سامنا نہیں کریں گے؟ اب ترمذی کے حساب سے شہداء سکرات کا سامنا نہیں کریں گے۔ شہید کے لیے موت اسی طرح ہوگی کہ جس طرح ہمارے ہاتھ پر ایک مچھر کاٹتا ہے۔ اور ایک اور چیز جو اس موقع پر ڈاکٹر یاسر قادری نے بیان کی وہ ہے قبر کا فتنہ اور قبر کا عذاب، ان دونوں کے درمیان کیا فرق ہے، ان کی حقیقت کیا ہے۔ اور کافی لوگ ان دونوں چیزوں کے درمیان کچھ مخمصے کا شکار ہو جاتے ہیں، کچھ کنفیوژن آ جاتی ہے کافی لوگوں کے ذہنوں میں کہ کافی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دونوں چیزیں ایک ہی ہے۔ قبر کا فتنہ ہے وہ امتحان کہ جو ہر شخص جس امتحان سے گزرے گا، وہ ہیں منکر اور نکیر کے وہ سوالات کہ جو ہر شخص کو جن سوالات کا جواب دینا پڑے گا۔ تمہارا رب کون ہے؟ تمہاری کتاب کون سی ہے؟ وہ شخص کون ہے جو تمہارے بیچ بھیجا گیا تھا، جس سے مراد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ مگر عذاب قبر سے مراد وہ عذاب ہے جو ان سوالات کے صحیح یا غلط ہونے کی صورت میں اس روح کو جس عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا وہ ہے عذاب قبر۔ فتنہ وہ امتحان ہے جس کا سامنا ہر شخص کو کرنا پڑے گا، اور عذاب قبر وہ عذاب ہے کہ جس کا سامنا ہر شخص کو کرنا پڑے گا عذاب کی صورت میں کہ جو نیک نہیں تھے، جو ان سوالات کا جواب نہیں دے پائے تھے، یا جن کے قلب نے ان سوالوں کے جواب صحیح نہیں دیے۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب روح کو قبر میں واپس بھیجا جائے گا تو اس مقام پر جب انسان کے جسد کو دفنایا جا چکا ہے اور وہ روح واپس قبر میں پہنچ گئی ہے اور اس کے جو رشتہ دار ہیں وہ اب جا چکے ہیں، وہ روح اپنے رشتہ داروں کے جانے کی آواز سن رہی ہے، تو اس موقع پر دو فرشتے آئیں گے۔ اب اس حدیث میں ان دو فرشتوں کا نام نہیں ظاہر کیا گیا۔ وہ دو فرشتے آئیں گے اور سوالات کریں گے، اس روح کو اوپر بٹھا کر اس روح سے سوالات کریں گے۔ اب اس حدیث میں جو بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، انس بن مالک سے روایت کی گئی ہے، اس حدیث میں ان دو فرشتوں کا نام نہیں لیا گیا۔ کچھ محدثین کا کہنا ہے کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں ترمذی سے، کہتے ہیں کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے سنا کہ جب جسد کو قبر میں اتارا جائے گا تو دو فرشتے آئیں گے، نیلی رنگت ہوگی ایک کی اور دوسرے کی کالی رنگت ہوگی، اور ایک کا نام ہوگا منکر، دوسرے کا نام ہوگا نکیر، اور وہ اس روح سے سوالات کریں گے جیسا کہ پچھلی حدیث میں بیان کیا گیا اور جیسا کہ میں نے پچھلی قسط میں بھی بیان کیا گیا اور حدیث البرا بن عازب میں بیان کیا گیا تھا۔ ابو ہریرہ کی یہ حدیث جس کا بیان ہے ترمذی میں، اس کے مطابق ان دو فرشتوں کا نام بیان کیا گیا ہے، منکر اور نکیر، جو انسان کی روح سے قبر میں سوالات کریں گے، فتنۃ القبر۔ تو یہ ہے فتنۃ القبر کی حقیقت۔ اب اس سے ایک اور سوال اٹھتا ہے کہ کیا ہر ایک مرنے والا انسان، مرنے والی روح فتنۃ القبر کا سامنا کرے گی؟ اب اس کا جواب دیا گیا ڈاکٹر قادری کے حساب سے کہ نہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جن پر فتنۃ القبر نہیں آئے گا، اور سب سے پہلے جو اس لسٹ میں لوگ موجود ہیں وہ ہیں شہداء۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا شہید کے لیے یہ فتنہ کافی نہیں کہ اس کا جسم چمکتی ہوئی تلوار سے کاٹ دیا جائے؟ اس کے لیے وہ فتنہ کافی نہیں کہ اس پر قبر کا فتنہ بھی لاگو ہو؟ تو اس کے حساب سے شہداء پر فتنۃ القبر نہیں لاگو ہوگا۔ سنن ترمذی میں یہ روایت ہے کہ شہید کو اللہ تعالیٰ 6 چیزیں عطا کرے گا۔ نمبر 1، ان کو سب سے پہلے
معاف کیے جانے والے لوگوں کے ساتھ معاف کیا جائے گا۔ وہ ہر روز تواتر کے ساتھ جنت میں اپنی جگہ کو دیکھیں گے۔ نمبر 3، وہ قبر کے فتنے سے محفوظ رہیں گے۔ نمبر 4، وہ اس چیز سے محفوظ رہیں گے کہ جس چیز کو نام دیا گیا ہے فضل اکبر، اور اس کی حقیقت ڈاکٹر یاسر قادری کے حساب سے اگلی ایک ساتھ میں بیان کی جائے گی۔ نمبر 5، ان کے لیے ایک یاقوت کا ایک تاج ان کے سروں پر رکھا جائے گا۔ اور نمبر 6، وہ اپنے 70 رشتہ داروں کے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی گزارش کر سکیں گے، اور 72 حوریں ان کے لیے مختص کی جائیں گی۔ یہ 6 چیزیں ہر شہید کو عطا کی جائیں گی، جن میں سے ایک ہے فتنۃ القبر سے آزادی۔ امام احمد سے روایت ہے، حدیث مسند، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شہید صرف وہ نہیں ہے کہ جو آگ میں مر جائے یا جو کسی بیماری سے مر جائے، جو باطنی بیماری سے مر جائے یا جو کسی سیلاب میں مر جائے۔ شہید وہ بھی ہے جو بطن کی کسی بیماری سے مر جائے۔ پھر وہ لوگ بھی فتنۃ القبر سے محفوظ رہیں گے کہ جو اسلام کی سرحدوں کی حفاظت پر مامور ہیں، جو اپنے خاندان سے دور ہیں اس وجہ سے کہ وہ اسلام کی جو سرحد ہے اس کی حفاظت کر رہے ہیں، جس کو کہا گیا ہے رباط۔ رباط کے معنی ہے اسلام کی سرحدوں کی حفاظت کرنا، دوران جنگ نہیں مگر اس وقت کے دوران کہ جب جنگ نہیں ہو رہی، حالت امن میں اسلام کی سرحدوں کی حفاظت کرنا۔ اور ایک اور چیز فرمائی گئی کہ جو شخص جمعے کے دن وفات پائے گا، اب اس سے مراد یہ نہیں کہ جو شخص ہفتے کے کسی اور دن وفات پائے گا اس کو فتنۃ القبر کا سامنا کرنا پڑے گا، اس سے مراد یہ ہرگز نہیں ہے کہ فتنۃ القبر سے وہی لوگ نجات پائیں گے کہ جو صرف جمعۃ المبارک کے دن وفات پا گئے، کیونکہ یہ حقیقت صرف اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ کس شخص کو فتنۃ القبر کا سامنا کرنا پڑے گا یا نہیں۔ اس کے بعد روایت ہے حضرت عائشہ سے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارہا قبر کے فتنے سے پناہ مانگتے تھے۔ اللہم انی اعوذ بک فتنۃ النار و عذاب النار، میں پناہ مانگتا ہوں یا اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس آگ کے عذاب سے، یا اللہ میں پناہ مانگتا ہوں قبر کے عذاب سے، قبر کے فتنے سے، یا اللہ میں پناہ مانگتا ہوں بہت زیادہ امیر ہونے سے یا بہت زیادہ غریب ہونے سے، یا اللہ میں پناہ مانگتا ہوں دجال سے، یا اللہ میں پناہ مانگتا ہوں اپنے گناہوں سے، اور یا اللہ میری روح کو پاک کر دے اس طرح کہ جیسے سفید کپڑے کو مٹی کے نشان سے پاک کیا جاتا ہے، یا اللہ میرے اور میرے گناہوں کے درمیان اتنا فاصلہ بنا دے کہ جس طرح کا فاصلہ مشرق اور مغرب میں موجود ہے، اور یا اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں تمام گناہوں سے اور کسی کے قرض میں ہونے سے۔ تو اگر ان تمام دعاؤں کا جائزہ لیا جائے تو اس میں بہت امیر ہونے سے، بہت غریب ہونے سے، یہ دونوں چیزیں جو انسان کو اللہ تعالیٰ سے دور کرنے کی وجہ بنتی ہیں کہ انسان کو اس چیز کا احساس نہیں رہتا کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر سکیں۔ اور پھر پناہ مانگی گئی اپنے گناہوں سے اس طرح کہ جیسے اپنے اور گناہوں کے درمیان فاصلہ ایسے ہو جیسے مشرق اور مغرب کا فاصلہ ہے، اور ضعیف العمری سے بھی پناہ مانگی گئی، سست روی سے پناہ مانگی گئی، اور مقروض ہونے سے پناہ مانگی گئی، اور گناہ کرنے سے پناہ مانگی گئی۔ ان تمام چیزوں سے انسان کو پناہ مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے کہ جو انسان کو اللہ تعالیٰ کی حقیقت سے اور انسان کے زندہ ہونے کی حقیقت سے دور کرتی ہیں۔ اور وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت اور دوسرا حقوق العباد۔ اور ان دونوں کے بعد اس حقیقت کا اعتراف کرنا کہ آج کی رات جو میں سوؤں گا یہ بالکل ہو سکتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ میری روح کو میرے جسم سے نکالے تو یہ ہو سکتا ہے کہ یہ لکھ دیا گیا ہو کہ کل کی صبح دیکھنا میری روح کا مقدر نہیں ہوگی۔ اور اس چیز کا اگر ہمیں ادراک ہو جائے، اگر اس چیز کی حقیقت ہم جان لیں کہ آج کی رات ہماری روح ہمارے جسم سے جو الگ ہوئی ہے وہ کل صبح شاید واپس نہ آئے، تو اس علیحدگی کو سمجھنے میں، جاننے میں ہم بہت چیزوں کا اعتراف بڑے احسن طریقے سے کر پائیں گے۔
قسط میں ہم نے ذکر کیا سکرات الموت کا، آخری چند لمحوں کا، کہ جب انسان اپنے خالق حقیقی سے ملنے جا رہا ہوتا ہے، جب انسان کی روح بس قبض کیے جانے والی ہوتی ہے، کہ انسان کی کیفیت کس طرح کی ہوتی ہے۔ سکرات الموت کی حقیقت قرآن، حدیث اور ہماری اپنی زندگی کے تجربوں کی روشنی میں اس چیز کی حقیقت کہ ہر ذی روح مرنے سے پہلے سکرات الموت کا سامنا کرے گا، ایون اللہ تعالیٰ کے انبیاء بھی۔ فتنۃ القبر ایک حقیقت ہے جس کا سامنا ہر ایک کو کرنا پڑے گا ما سوائے شہداء کے۔ اور اس پورے سلسلے کو اس طرح پیش کرنے کا میرا مقصد صرف یہی ہے کہ جتنی سمجھ بوجھ مجھے آئی ہے اس پورے سلسلے کو انگریزی میں سننے کے بعد اس کو آپ تمام لوگوں کے سامنے اس طرح پیش کروں تاکہ اگر کسی شخص کے ذہن میں کچھ سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ جن سوالات کی وجہ سے کسی بھی چیز کی حقیقت تھوڑی اور واضح ہوتی ہے، جس سے ہمیں اپنی زندگی کے کسی بھی عمل میں آسانی ملتی ہے، تو بس یہی مقصد تھا میرا اس سلسلے کو اردو میں اس طرح پیش کرنے کا۔ سنتے رہیے گا برزخ لیکچرز کا یہ سلسلہ، جو کہ اوریجنلی بیان کیا ڈاکٹر یاسر قادی نے، اور میں آپ لوگوں کے لیے لا رہا ہوں اردو ترجمہ۔ عمیر خان کی جانب سے اللہ حافظ۔